علی ہیں کون؟ اچھا اب آج میں نثر میں شاعری کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوں، لیکن میرے مرحوم استاد پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے ترتیب دے دی. اس میں کوئی بات حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ الگ الگ حدیثیں کی جمع کر کے گویا نثر میں شاعر. علی ہیں کون؟ علی وہ ہیں جو رسول اللہ کو، جس جملے کے لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں جو بہت مشہور، وہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ دوسری یا تیسری مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں. رسول اللہ کو یہ علی خانہ کعبہ سے ملے نا، اور جیسا کہ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں چلی گئی تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دیوار سے گئی ہو اور وہ جو دروازہ ہے عام لوگوں کے لیے وہ کھلا ہوا، نہیں، دیوار تو دوبارہ مل گئی مگر خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا. روزانہ رات کو بند کیا جاتا ہے، اگلے دن فجر کو یہ دروازہ کھولا جاتا ہے، کیونکہ اس واقعے سے چند مہینے پہلے خانہ کعبہ میں کچھ آگ واگ لگ گئی تھی، کچھ چوریاں ہو گئی تھی، تو قریش نے کعبے کے دروازے پہ قفل ڈالنا شروع کر دی. پہلے مسجدیں بھی کھلی رہتی تھی دنیا بھر کی، آج کل کی بات کر رہا ہوں. جب سے چوریوں کے واقعات بڑھے تو تالے بھی پڑنے لگے. اچھا یہ ہوا یہ کہ فجر کے بعد یا فجر سے کچھ پہلے خانہ خدا کھولا جاتا، عشاء کے کچھ بعد بند کر دیا جاتا. نمازوں کا تو ابھی وہاں دستور نہیں ہے، لیکن اوقات. فاطمہ بنت اسد آدھی رات کو گئی جب دروازہ ویسے ہی بند تھا، چلی گئی. اگلی صبح کو جو دروازہ کھولنے کا وقت آیا، اب دروازہ کھل نہیں رہا، وہی دروازہ، وہی قفل، وہی چابی، دروازہ کھل نہیں رہا. اور ادھر یہ خبر بھی پھیلی ہوئی کہ بھئی آخری رات کے وقت سردار مکہ، رئیس بطحا، وارث کعبہ، محافظ حرم ابو طالب کی بیوی خانہ خدا میں بند ہو گئی. خبر بھی پھیل رہی. آدھی رات کو صحن میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو تھے اب آہستہ آہستہ یہ خبر پھیل رہی. تو اب دو باتیں ہو گئی. ایک تو ویسے ہی ابھی تک اعلان اسلام تو ہوا نہیں، وہ دشمنیاں تو ڈیولپ ہوئی نہیں ہے. ابو طالب بھی مکے کے 14 سرداروں میں ایک سردار مانے جاتے ہیں، 13 اور قبیلے ان کے اپنے سردار ہیں. تو اب حضرت فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں بند ہو جانا، خبر پھیل رہی. ایک تو یہ پریشان، اور دوسرا یہ ہے کہ خود خانہ خدا بند ہو گیا. اور یہ بتا دوں کہ رجب کا مہینہ عرب میں عمرے کا سب سے افضل مہینہ مانا جاتا. پورے عرب کے لوگ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے. قریش ہر ایک کو کعبے میں جانے دیتے تھے اور اس کے چارج لگاتے تھے، اتنے دینا پڑیں گے، لوگ دیتے تھے. اب تو ان کی آمدنی بھی ماری جا رہی ہے، دروازہ بند ہے خانہ خدا. خانہ خدا ہی نہیں کھلا ہوا ہے تو پیسے کس بات کے لیں گے. اب پریشان آگے بڑھے. جتنے بڑے لوگ مکے کے تھے سب نے باری باری ٹرائی کی. اچھا یہ فطرت بھی ہے آدمی کی، دیکھیے گا کبھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں جائیے لاک کو کھولنا چاہیں چابی کی مدد اور نہیں کھولے تو جو آدمی میں قریب ہوگا کہے گا لاؤ ذرا چابی مجھے دو، میں ٹرائی کرتا ہوں. اس سے نہیں کھلے گا، قریب والا کہے گا لاؤ ذرا مجھے دینا، میں ٹرائی کرتا ہوں. کیونکہ زبان سے کوئی کہے کہ نہ کہے، دل میں یہ ہے. ہر آدمی سمجھتا میں ہوں عقل مند، باقی ہے بے وقوف. اس سے نہیں کھلا مجھ سے کھل جائے. تو سارے سردار قریش 13 کے 13 ٹرائی کر کے تھک گئے. اس کے علاوہ جو بڑے لوگ ہیں سب آ رہے ہیں، ہر ایک کوشش کر رہا. یہاں دو مسئلے ہو گئے، ایک بہرحال فاطمہ بنت اسد کا بند ہونا، اور ایک اس سے بڑا اپنی کمائی، اپنی آمدنی ختم ہوئی جا رہی ہے. چنانچہ ہر ایک کوشش کر رہا ہے. تو اب میں نے بڑے غور سے تاریخ میں دیکھا، بڑی محنت کی، بڑی جستجو کی. میرا مطالعہ نہیں تو اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ جتنے لوگوں نے آ کے خانہ خدا کا دروازہ کھولنا چاہا، اس میں ابو طالب کا نام نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا؟ بھئی ابو طالب کے تو گھر کا مسئلہ، ان کی تو بیوی خانہ خدا میں بند ہو گئی. سردار قریش بھی ہیں، وارث کعبہ بھی ہیں، محافظ حرم بھی ہیں. سب سے زیادہ تو انہیں پریشان ہونا چاہیے. ہر ایک نے آ کے کوشش کی. ابو طالب تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے. ارے بھائی یہ ابو طالب کو کس بات کا اطمینان ہے؟ اتنے اطمینان سے گھر میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو میں اکثر کہتا ہوں یہ ابو طالب کا اطمینان نہیں ہے، یہ ابو طالب کا ایمان ہے. ایمان
اس انداز سے ہونے والا. میری بیوی کعبے میں قید نہیں ہوئی ہیں, کسی بلانے والے نے مہمان بنا کے بلایا. جب مہمان گئی ہیں تو مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ میزبان تو وہ ہے جو ہمارا بھی آقا, ان کا بھی خالق. اب فاطمہ بنت اسد جب باہر آئی 3 دن بعد, تب بھی استقبال کو ابو طالب نہیں آ رہے ہیں, رسول خدا آ رہے ہیں. اور اس وقت کا وہ جملہ کہ ایک بار پریشانی کے عالم میں فاطمہ بنت اسد کا کہنا کیا ہے, محمد میں بہت پریشان ہوں, جب سے یہ بچہ پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا, 2 ہی بچے ہیں جنہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. میں دوسرے بچے تک جا رہا ہوں, لیکن پہلے بچے کی بات پوری ہو جائے, کیونکہ دوسرا اسی کا وارث ہے, دوسرا اسی کے خصائص کو لیے ہوئے. اب ایک جملہ جو بہت سی الگ الگ روایتوں کو جوڑ کر گویا نثر میں شاعری کی میرے استاد نے, میں اس کو نقل کر رہا ہوں. اللہ کے رسول بچے کو لے کے گھر میں آ گئے. ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا, وہ دشمنیاں ڈیولپ نہیں ہوئی, ابھی سب ایک ساتھ رہتے ہیں پڑوس پڑوس میں گھر. چنانچہ ابو طالب کے گھر میں بیٹا ہوا. ابو طالب کے گھر, ابو طالب سردار اور سب سے بڑے سردار. ایک ہیبت ہے ابو طالب کی, ایک شان ہے ابو طالب کی, ایک جلال ہے ابو طالب کا. اعلان اسلام کے بعد بھی کسی میں مجال نہ ہوئی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول کو کوئی نقصان پہنچا. تو اب ابو طالب کے گھر میں مبارکباد دینے آ رہے ہیں, مبارکباد دیں. لیکن یہ بچہ وہ ہے جو ابو طالب کے گھر میں گئے ہی نہیں, خانہ خدا سے رسول اللہ سیدھے اپنے گھر میں لے کے آ گئے. تو اب بچہ یہاں پر ہے تو مبارکباد بھی یہاں دی جا رہی ہے. اب میرے استاد تاریخ کی مختلف روایتوں کو پڑھ کے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو اس وقت ماحول یہ بنا ہوگا کہ ہر ایک آ رہا, پہلے تو مبارکباد دے رہا ہوگا رسول کو, اور اس کے بعد ایک سوال کر رہا ہوگا. یہ فطری بات ہے, یہ نیچرل بات ہے. انگلینڈ میں کوئی نیچر بدل گئی ہو تو الگ چیز ہے, لیکن بہرحال ہمارے ماحول میں تو یہ ابھی تک ہوتا کہ بھائی محمد مبارک ہو یہ بچہ. اچھا یہ بتاؤ بچے کی شکل و صورت کیسی؟ یہ پہلا سوال کیا جاتا ہے, بچے کی شکل و صورت کیسی. یہ سوال کیا گیا وہ بالکل ایک نارمل سا سوال ہوتا, لیکن اس وقت اللہ نے دیکھا ہوگا کہ میرا حبیب پریشان ہو گیا. اے حبیب برداشت نہ کرے, اے میرے حبیب تم پریشان کیوں ہو گئے؟ کہا کہ ایسا سوال کیا گیا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں. ارے بھائی کون سا بڑا مشکل سوال ہے, رسول تو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے حبیب ہم نے تمہیں سب کچھ علم دے دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا, سارا علم دے دیا. اتنے سے سوال میں پریشان, جو گھر میں بیٹھنے والی ایک جاہل عورت بھی جواب دے سکتی. حبیب اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, کون سا بہت بڑا سوال ہے, کسی کمپیوٹر کی ضرورت پڑے. کہا کہ لوگ پوچھ رہے بچے کی شکل کیسی. اب اصول و دستور یہ ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے نا, گھر والوں ہی کی شکل ہوتی ہے. کوئی کہتا بھائی باپ کی شکل ہے, کوئی کہتا ماموں کی شکل ہے, کوئی کہتا بالکل بڑے بھائی جیسا. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ 2-3 رشتہ داروں کی خصوصیت اس میں آتی ہے جس گھر میں ہوا. کہا آنکھیں تو بالکل اس کی باپ پر گئی, اور اس کے ہونٹ یا دہانا جو ہے نا تو بالکل ماموں جیسا, اور کھڑی کھڑی ناک تو اس نے بالکل, مثلا میں عورتوں کی مثال نہیں دینا چاہتا, بھائی جیسی پائی. اب اسی طریقے سے بچے کی شکل سمجھائی جاتی ہے کہ پیشانی ایسی ہے, اور ناک ایسی ہے, اور ہونٹ ایسے ہیں. اور کبھی کبھار چھوٹے بچے بول بھی دیتے اور پیجامہ میرا پہنا ہوا ہے مثلا. تو اب خلاصہ یہ کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا گھر والے کی شکل پاتا. اللہ پوچھ رہا ہے حبیب پریشان کیوں؟ حبیب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایسا سوال کر رہے ہیں, بتائیے بچے کی شکل کیا. بلکہ اگر اب ڈی این اے تو آ گیا تو بڑے مسئلے حل ہو گئے. اگر بچہ کسی گھر میں پیدا ہو اور کسی گھر والے کی شکل لے ہی نہیں, پاکستان میں تو ہمارے یہاں قتل ہو جاتے ہیں. کیسے کہوں, تہذیب ممبر پہ جناب عباس کی رات, لیکن فطری بات ہے بچے کی شکل گھر والوں سے ملے گی. تو خدا کہے گا تو اے حبیب تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کیا پریشانی کی بات یہ کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والوں کی شکل لیتا, یہ بچہ تو ایسے گھر میں پیدا ہوا جس کے گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. ابھی سنیے, اب یہ جس گھر میں پیدا ہوا تو اس کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے. تو خدا مسکرا کے کہے گا, الگ الگ حدیثیں ان کو جوڑ کے ایک نثر میں شاید. ایک بار اللہ مسکرا کے کہے گا اے حبیب یہ کیا مسئلہ, ارے تمہیں خود ہی تو مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا. تم نے کہا کہ جس گھر میں پیدا ہوتا
بچے گھر والے کی شکل پاتے ہیں. یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا, اب اگر کوئی پوچھے اس کی شکل کیسی ہے, کہہ دینا آنکھیں اس کی عین اللہ ہیں, ہاتھ اس کے ید اللہ ہے, زبان اس کی لسان اللہ ہے, چہرہ اس کا وجہ اللہ ہے. جس گھر میں پیدا ہوگا وہی تو شکل پائے گا نا. چہرہ وجہ اللہ, آنکھیں عین اللہ, کان اذن اللہ, زبان لسان اللہ, ہاتھ ید اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ مولا خدا ہے. نصیریوں کا سب سے بڑا دشمن خود میرا مولا ہے, اور ہم علی کی ولایت کو مانتے ہیں. نہ کل میں نے یہ کہا تھا کہ علی رسول سے افضل, اور نہ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی خدا ہے, لیکن جو القاب علی کو ملے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. لیکن پیغمبر نے یہ تو کہہ دیا مثلا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا وجہ اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, اذن اللہ, ید اللہ. مگر ایک بار خیال آیا ہوگا کہ بھائی یہ تو میرا وہ وارث و جانشین ہے جسے میں نے کتنے سالوں اللہ سے دعا کر کے اس دنیا میں مانگا. جب خلقت ہوئی تھی دونوں ساتھ تھے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرا نور بنا, انا وعلی من نور واحد, اور اسی وقت سے علی میرے ساتھ ہے. اب یہ جو جدائی ہو گئی کہ رسول 30 سال پہلے آ گئے, تو کتنی دعائیں رسول نے مانگی ہیں کہ وہ علی جو آدم کی خلقت سے پہلے میرے ساتھ تھے, جب آدم مسجود ملائکہ بنے اور میں ان کی پیشانی میں تھا, وہ میرے ساتھ تھے. جب میرا نور صلب نوح میں تھا, کشتی نوح میں علی میرے ساتھ تھے. جب میں ابراہیم کے شکم میں تھا, ابراہیم کے صلب میں تھا, اور وہ نار نمرود میں پھینکے جا رہے, علی وہاں میرے ساتھ ہیں. علی اسماعیل میں میرے ساتھ ہے, علی ہر منزل میں میرے ساتھ رہے. الگ ہو گئے 30 سال. پیغمبر نے دعائیں کر کے, مولا نے بھی کسی کو دعائیں کر کے مانگا. میں بار بار آپ کی توجہ ادھر لے جا رہا ہوں. تو ایک بار پیغمبر نے سوچا ہوگا اس علی کو اتنی مشکل سے میں نے مانگا, اور ایک ایک کر کے اللہ واپس لے گیا. چہرہ بھی وجہ اللہ, زبان بھی لسان اللہ, کان بھی اذن اللہ, آنکھیں بھی عین اللہ, ہاتھ بھی ید اللہ. تو پیغمبر نے سوچا ہوگا جو بچ گیا ہے وہ تو جلدی سے لے لو, وہ بھی نہ چلا جائے. چنانچہ کہا یا علی لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے.